میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم کہتی ہے نا 40 سال کا ہو گیا ہوں مجھے قرآن پاک نہیں یاد ہو سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں 50 سال کا، تو میں کہتا ہوں یار کل موبائل آیا ہے، سب کو ہی آ گیا چلانا۔ بڑے بڑے سیانے بندے وہ کہتے ہیں جناب آپ واٹس اپ کر دیں، بڑے بڑے سمجھدار بندے ہیں جو کہتے ہیں لوکیشن بھیج دیں، اور بڑا بوڑھا آدمی ہے جو بھیج رہا ہے۔ دفتروں میں نا میں اپنے ابا جی کے ساتھ پٹواری کے پاس جاتا تھا تو پٹواری اوپر سے نا ایک کپڑا بچھاتا تھا، اس پہ نقشہ ہوتا تھا۔ اب آ گیا کمپیوٹر، تو لوگوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بینک والے جب رجسٹر اتارتے تھے نا تو اتنی گرد اڑتی تھی کہ گھر آ کے غسل کرنا پڑتا تھا۔ تو اب بینکوں میں کمپیوٹر آیا تو کیا کسی بینک مینیجر نے ریزائن کیا کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا؟ سیکھا کہ نہیں؟ ہمیں موبائل چلانا آیا کہ نہیں؟ تازی فوٹو روڈ ڈالنے کا طریقہ آ گیا، سارا پتہ چل گیا۔ تو میرے بھائی پھر ہمیں بھولے تو نہیں نا بننا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے تو سیکھ تو صحیح، جو سیکھنا چاہے گا رب اس کے لیے آسان کر دے گا، اور آپ اپنی باتوں کو مضبوط کر لیں گے جب آپ قرآن پاک سیکھ لیں گے، آپ کی باتیں مضبوط۔ اور قرآن پاک میں نا ایک ذاتی تاثیر ہے جس کو بالکل ترجمہ نہیں نہ آتا۔ جو سادہ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، شرط یہ ہے کہ مزہ لگ جائے انہیں قرآن پاک کا، مزہ لگ جائے۔ آپ سادہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے بھی، ایک کتاب بندہ کتنی کو دفعہ ویسے پڑھ سکتا ہے؟ کہتے چھوڑو پڑھی ہوئی ہے، چھوڑو یہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ مدینے والے محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ آپ اسے جتنا پڑھیں گے یہ مزہ دے گا۔ اور قرآن پاک کا قاری کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ جتنا پڑھے گا اسے نفع ہے۔ اسے پڑھے، اسے بار بار پڑھے، اس کے عاشق بن جائے، اس سے پیار کرے، اسے چوما کرے، اسے گھر میں رکھا کرے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تلاوت۔ یار کبھی کبھی نا دل بے چین ہو جائے اور آپ آ کے نا اچھے قاری کے دروازے پہ دستک دیں کہ یار آج بڑا ہی دل کر رہا ہے مجھے سورہ رحمان نہیں سنا دیتا آپ کی نا، اور آپ کو یہ چیزیں ملیں گی نا، یہ چیزیں ملیں گی نا۔ نبی پاک نے حضرت ابی بن کعب سے کہا یار مجھے قرآن پاک سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا میں تجھے قرآن پاک نہ سناؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب کو بلا کے کہتے ہیں آج دل بڑا سخت ہو گیا ہے مجھے قرآن پاک نہیں سنا دیتے۔ آپ کا ذوق بن جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا، قرآن کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہو جائے۔ آپ یقین کریں پھر ایک وقت آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میری اور قرآن کی یاری اتنی پکی ہو گئی ہے کہ میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے نا تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتا دیتا ہے فلانی جگہ پہ پڑھی ہوئی ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ خوب شوق پیدا کریں قرآن پاک، خوب ذوق، اچھا ذوق قرآن پاک کا آپ بنائیں، اور گھر میں تلاوت کریں اور مسجد میں تلاوت کریں اور خود پڑھیں۔ کچھ بندوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، ہے نا جی؟ کچھ کہتے ہیں مجھے ہجے کرنے پڑتے ہیں، جوڑا نال پڑھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں نا، ہاں نا تو کرے نا، ہے نا؟ وہ کہہ رہے تھے یار وہ دیکھو نا قاری صاحب ہیں 20 منٹ میں پارا پڑھ دیتے، تو مجھے تو اڑ اڑ کے تو میں کیسے پڑھوں؟ قربان جائیں مدینے والے محبوب کی شان۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور اڑے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا کرے، ڈبل ثواب، اس کا اجر بڑھا دیا۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپی بنائیں، قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم کو سمجھیں، کم از کم جو محکم آیات ہیں اور کم از کم جو ہمارے ساتھ گفتگو کرتی آیات ہیں ان کو تو آپ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ تو آپ دیکھ لیں۔ آپ کسی مسجد میں بھی جمعہ پڑھتے ہیں نا، میری گزارش ہے آپ سے، دیکھو ہم نے ساری زندگی حدیثیں سنی ہیں، کبھی ہم ان کا مزہ لیتے نا تو بڑی دور پہنچ جاتے ہیں۔ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد آئے نا، توجہ ہے میری بات، میں بس ختم کرنے لگا ہوں، ایک دو باتیں ضروری سن لیں۔ جو مسجد میں جمعے والے دن سب سے پہلے آئے اللہ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ وڈید والے دن جو کوئی بندہ اونٹ لے گئے تو سارا پنڈ ویکھن جاتا ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا، چونکہ اس نے تو اس کے گلے کے اندر ڈال دیا نا وہ بجنے والا ہار، تو وہ تو پتہ چل رہا فلانے نے اونٹ، اس کو پوچھتے بھی ہیں کنے دا لے آئی، پوچھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں یار باقی صاحب نے اونٹ نہیں کرنا تو میں نے کرنے ہیں، بکرے کرنے ہیں، میں نے گائیں کرنی ہیں، تو تُونے چونکہ اونٹ کرنا ہے تو مجھے بھولنا نہ، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ہوتی ہے نا یہ باتیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جمعے ایک اونٹ عطا کرے
اور یہ فرمان اس محبوب کا ہے کہ تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک تو وہ ثواب لیں پہلے آنے کا، آپ اجر حاصل کریں پہلے پہنچنے کا، اور دوسرا میری طرح کا بڑا نکما مولوی بھی ہونا کسی مسجد میں تو ایک آیت کا ترجمہ ہر جمعے ضرور کرتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ تو مہربانی کریں نا، جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں تھوڑا وقت پہ آئیں، ایک آیت ہر جمعے سیکھیں تو انشاءاللہ مہینے کی 4 آیتوں کا ترجمہ تفسیر تو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو جتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے آپ دیکھیں کتنا قرآن پاک ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ شوق پیدا کریں گے نا، اور آپ انشاءاللہ قاری صاحب سے یا خطیب صاحب سے گزارش کریں گے کہ آج کو نئی بات، کوئی نیا موضوع، تو مجھے امید ہے کہ میری طرح کے بندے تھوڑی تیاری بھی شروع کر لیں گے کہ آج نہ اور کوئی آیت ڈھونڈ کے لانی ہے۔ اب تو یہ 5 بچے وقت پہ آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں 2-4 آیتوں کا ترجمہ انہیں سناؤں، تو دلچسپی پیدا کریں، دلچسپی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں نا جب سے یہ ایم فل پی ایچ ڈی اس کے مقالہ جات عام ہوئے ہیں نا، تو ریسرچ کا ایک مزاج بھی عام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، بڑے لوگ ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اسکالرشپ پہ لوگ باہر جاتے ہیں، اور ماسٹر کی ڈگری والے تو شاید اب میں کہوں کہ لوگ لاکھوں تک جا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہوگی بات۔ اب ایک ریسرچ کا مزاج پیدا ہو گیا۔ یہ جتنی بھی آپ کو ڈگریاں ملتی ہیں، ہمارے تنظیم المدارس میں ہمارے مدارس کے بچے بھی مقالہ جات لکھتے ہیں۔ ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں تفسیر کو آپ تقابل تحقیقی جائزہ پیش کریں۔ آپ کائنات کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ لیں اور قرآن مجید کا چیلنج ایک طرف رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شعراء ختم ہو گئے، ادیب ختم ہو گئے۔ عربی تو بڑی وسیع زبان ہے نا، اردو ادب کے ادیب ہر دور میں موجود رہے۔ پنجابی، اصلی پنجابی ادب کے لوگ شاعر یہاں موجود ہیں ملک میں، لیکن قرآن پاک کا ایک چیلنج ہے۔ میں نے کہا کہ تقریر کو تقریر سمجھ کے کبھی نہ سنا کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ عرب کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ خود آیتیں بنا کے لاتے ہیں، آپ خود بنا کے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں گے۔ فرمایا ان سے کہو کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو اس طرح کرو کہ اس قرآن کی مثل ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات آئے۔ بڑی دنیا کے اندر لیبارٹریاں قائم ہیں، بڑی ویکسینیشن بن گئی، بڑا کچھ بن گیا، بڑا کچھ ہی بن گیا۔ ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے جہاز کا زمین سے رابطہ، آپ کے موبائل کے اندر ہر چیز لوگوں نے بند کر کے آپ کی جیب میں ڈال دی، لیکن قرآن کا چیلنج اپنی جگہ موجود ہے کہ تم اس کی مثل ایک صورت بھی بنا سکتے۔ اور اللہ نے ایک ملک کو چیلنج نہیں دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو کے کیا کرو، ایک آیت کا، ایک سورت کا مقابلہ کر کے ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ قرآن کسی بشر کا کلام ہے۔ او میرے بھائیو، آپ کو لگا دیا گیا بڑے لمبے چوڑے کاموں پہ، بڑی ریسرچ پہ، لیکن قرآن پاک سے دور کیا گیا۔ کیوں؟ مولوی کا مقام چھوٹا کیا گیا معاشرے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اتنا کچھ بنانے والا کافر، مشرک، مستشرق، یہودی قرآن پاک کی چھوٹی سورت جو بظاہر اپنے الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی ہے، اس کی طرح کی ایک سورت بھی بنا سکتا